بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم کلاس 10 کا جو اسلامیات الیکٹیو کا لیکچر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر شارٹ کوسچن ہیں 41 سے 50 ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 41. معنی لکھیں یقاتلون اور یقتلون. یقاتلون کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑائی کرتے ہیں اور یقتلون کا مطلب ہوتا ہے قتل کیے جاتے ہیں. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کوسچن نمبر 42. ترجمہ تحریر کیجئے. نحنا نرزقہم و ایہکم، یعنی اس کا ترجمہ ہے ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یہ قرآن پاک کی اس آیت کا آدھا پارٹ ہے. مکمل آیت ہی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا، ہم جانتے ہیں جب قدیم زمانہ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. خاص طور پر بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے کہ رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے اس طرح سے. یہ یعنی کہ یہ بہانے بنا کر وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی جس میں صاف صاف یہ کہا تھا کہ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، یعنی کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے. تو اس لیے تم انہیں قتل نہ کرو، کیونکہ اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے. ذرا کے بعد یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ فرمایا. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کوسچن نمبر 43. فضول خرچی کے حوالے سے قرآنی حکم بیان کریں. آنسر دیکھیں اس کا. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو اپنانے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ہم وہ والا راستہ چنیں، میانہ روی کا راستہ جو کہ درمیان کا راستہ ہے. نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی اور نہ ہی بہت ہی زیادہ یعنی کہ کنجوسی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جو اللہ کی راہ میں اگر ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچ کر نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. ہم بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، یا پھر اپنی بے جا جو خواہشات ہیں ان پر بہت ہی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، لمٹس کراس کر دیتے ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع تو کیا ہے، ساتھ میں قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اسے شیطان کے بھائی سے تشبیہ دی ہے. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کوسچن نمبر 44 ہے. الرقاب کی وضاحت کیجیے. الرقاب سے مراد غلام یا قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کروانے والے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ غلام کو آزاد کریں یا پھر ان پر قرض ہو اور وہ اپنا قرض اتاریں، یعنی اپنے قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. تو قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے لیے الرقاب کا لفظ استعمال کیا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا کوسچن نمبر 45. یوم الحساب کا آخری مرحلہ کیسا ہوگا؟ آنسر دیکھیں اس کا. یوم الحساب کے آخری مرحلے میں نیکوکاروں کو جنت میں اور بدکاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ بیلیو ہے، عقیدہ آخرت کو ہم جو ہے تہ دل سے اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب جو ہے وہ ہمیں آخر میں جا کر دینا ہے. اس دن کو ہم یوم حساب کہتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ مراحل ہیں جس سے گزر کر جو ہے وہ ہم اس دن جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے بعد جو سور پھونکا جائے گا، قبروں سے سارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ میدان حشر کی طرف آئیں گے. وہاں پر جو ہے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے گواہی دے گی. تو ان کے جو نامہ اعمال ہے جو کرامن کاتبین نے لکھے ہیں، جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود ہے، جو ایک ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک ہماری برائیاں لکھ رہا ہے، بدی لکھ رہا ہے، تو وہ ہم نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے یوم حساب کا وہ ہے کہ جن کا جو نامہ اعمال ہے وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو امتحان میں فیل ہوئے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کوسچن نمبر 46 ہے. ترجمہ لکھیں. وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ. اس کا مطلب ہے اور سوال کرنے والے کو مت جھڑکو. یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کو ہم دو طریقے سے دیکھتے ہیں، دو طرح سے ہم اس کی تفسیر کو بیان کر سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اگر آپ سے کوئی دین کے معاملے میں کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اسے جھڑکے مت. آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اس سے بات کریں، اسے سمجھائیں اس کے بارے میں
کہ آپ اس کے یہ وہ وجہ بیان کریں کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ان کو ڈانٹ کر یا بدتمیزی سے ان کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے یعنی کہ وہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا، وہ یہ کہ اگر آپ کے در پر کوئی سائل آ جاتا ہے یعنی کہ سوالی بھیک مانگنے والا، تو آپ اسے کچھ نہ کچھ نہیں، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو وہی بات جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا کہ آپ حسن اخلاق کے ساتھ نرمی سے ان کو عذر بتا دیں، وجہ بتا دیں، لیکن ان کو جھڑکے مت، نہ ہی ان سے بدتمیزی سے پیش آئے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 47 ہے کرامن کاتبین کا کیا مطلب ہے؟ کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو درج کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ پریویس کوشچن میں کوشچن نمبر 45 میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کرامن کاتبین کون ہے؟ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں۔ ایک جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے دوسرا وہ ہماری برائیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو یوم حساب والے دن ہم اس چیز سے منہ کر نہیں سکتے کیونکہ تحریری ثبوت بھی موجود ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، ہر چیز اس بات کی گواہی بھی دے گی۔ تو کرامن کاتبین کا مطلب ہوتا ہے معزز لکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو درج کرنے کے لیے جو ہے ان فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 48 کی طرف۔ معنی لکھے لا تقف اور مستقیم۔ لا تقف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے نہ پڑ، اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 49۔ معنی لکھیے تبنو اور فاسق۔ تبنو کا مطلب ہوتا ہے خوب تحقیق کر لو، اور فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 50۔ معنی لکھے بشر اور اشترا۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنائیے، اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے اس نے خریدا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ، اینڈ اللہ حافظ۔